اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ رب العزت ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ ہدایت کر دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنا دیا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دے رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع فرما دے، در حقیقت اللہ رب العزت لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوں گے، تم جہاں بھی ہو، اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے،
جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی نکلو اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا احساس نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی کچھ خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی جان و مال اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ رب العزت ہی کے ہیں، اور ہم کو اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ رب العزت یقیناً قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت بھی لعنت بھیجتا ہے، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں اور بڑا رحم والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور کافر ہونے کی حالت میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کے لیے سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں،
ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور اللہ رب العزت ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور کاش کہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت انہیں دکھائے دے گا، اس طرح اللہ رب العزت انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ شیطان تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو، اور اللہ رب العزت کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہو، اور شیطان تمہیں کہے گا کہ اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادے دین کی پیروی کریں گے؟ بھلا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے کہ جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہیں رکھتے ہوں اور انہیں کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانگ پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو، اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ ان کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا
کہ اللہ رب العزت نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے وہ ضدہ ضدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے ایک پارہ ترجمہ اس کی تشریح مکمل ہو گئی۔ جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے ترجمے پڑھ لیا اس کی تشریح یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، وہاں 5 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ یہودی تھے۔ اوس، خزرج، یہ 2 تھے جو اسلام لا چکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہمارا اور یہودیوں کا قبلہ ایک ہو جائے گا، تو ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، چپقلش، خلفشار، اور آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن یہ ٹھس سے مس نہیں ہوئے۔ تو دوبارہ حکم آیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ حکم آ جائے۔ بہرحال حکم آیا تو پروپیگنڈا شروع ہوا یہودیوں اور منافقین کی طرف سے کہ پہلا قبلہ ٹھیک تھا یا غلط؟ اگر غلط تھا تو کیوں آپ نے منہ کر کے اس کی طرف نماز پڑھی؟ اور جتنے افراد اسی زمانے میں انتقال کر چکے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اور اگر یہ ٹھیک ہے تو پڑھو اس کی طرف نماز نہ۔ پروپیگنڈا۔ تو اس کے جواب میں آسان بات یہ کہہ دی گئی کہ پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، اب بھی اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے وہ حکم مانتا ہے، بس۔ اور جو حضرات اس زمانے میں انتقال کر چکے ہیں تو پاک رب نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، یہاں ایمان سے مراد صلاۃ ہے، اے صلاتکم، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے اس کی طرف 16-17 مہینے پڑھی ہے، پاک رب نے فرما دیا۔ اور یہاں اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اختلاف کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں اس پر عمل کرنا بڑا فائدہ بخش ہے۔ کیا؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کا ایک انداز، رفتار، گفتار، ڈھنگ، ایک طریقہ، ایک مکتب فکر ہے۔ چھوڑو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کی طرف بڑھو۔ جب اختلافات آ جاتے ہیں تو ذہن مشوش ہو جاتا ہے، لہٰذا اختلافات میں نہ پڑیں۔ جن باتوں پر اتفاق ہے، ذکر و عبادت، تلاوت، تہجد، اللہ کے سامنے رونا، حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاشت، اس پر عمل کرو نا۔ اختلاف کی صورت میں جو اتفاقی باتیں اس پر تو عمل کرو۔ آج بھی 97.5% مسائل پر اتفاق ہے۔ جو لوگ عمل سے بھاگتے ہیں اختلاف کا بہانہ کرتے ہیں، اختلاف کا بہانہ کرتے ہیں۔ اختلاف جو ہے یا انتظامی امور میں اختلاف ہوتا ہے، کام اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، جس طرح دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، ہمارے سارے بزرگ ہیں، جس طرح یہ حضرات کام کرتے ہیں۔ اب سب مسلمان ہیں لیکن طریقہ کار میں فرق ہے، لہٰذا یہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ یا انتظامی امور میں اختلاف ہوتا ہے یا فروعی اختلاف ہوتا ہے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھو یا اوپر، کل ذالک واسع۔ امام ترمذی فرماتے ہیں دونوں کی گنجائش موجود ہے تو کیوں ہم لڑائی کریں؟ کیوں لڑائی کریں؟ اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، فضول۔ اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، باز کرتے تھے، لہذا ہم کیوں لڑیں؟ امام ترمذی وبہ یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، باز کرتے تھے۔ آج بھی باز کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے ہیں۔ چلو اکثر رفع دین کرتے ہیں، چلو تو
یہ لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں. ابن تیمیہ، ابن القیم شیخ اللہ رحمہم اللہ، یہ سب بزرگ فرماتے ہیں، اور 1200 سال کے تمام بزرگ کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز ہے، اس میں جو اختلاف فروعی، یہ برا اختلاف نہیں ہے. ہم لڑائی کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اختلاف یا انتظامی ہے یا فروعی ہے، دونوں برا نہیں ہے. یا پیٹ کا اختلاف ہے، یہ فلانی بات پیٹ کی شریعت میں ہے یا نہیں ہے، 30 40 و 11ویں شریف 12ویں شریف وغیرہ وغیرہ، یہ اختلاف برا ہے، لیکن کفر و شرک کا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کفر شرک کا فتویٰ لگائیں. جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے لہذا سارے مسلمان ہیں. امت کو جوڑو، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے. امت کو جوڑنا ہے، جوڑ کی فکر کی ضرورت ہے. اور توڑ ہو رہا ہے. کفریہ طاقتیں 45 ممالک کی فوج اکٹھے کر کے وہ اپنے آپ کو اتحادی کہتے ہیں، اتحادی، اور ہم کو مار رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھتا یہ بریلی ہے، دیوبندی، جماعت اسلامی ہے، شیعہ ہے، سب کو مارتے ہیں، اور ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. امت میں جوڑ کی بہت سخت ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور ہر آدمی کو چاہیے کہ شرک اور بدعت سے بچے. شرک اور بدعت ہی سے فرقے بنتے ہیں اور نئی نئی جماعتیں بنتی ہیں. جماعت، فرقے، یہ فرقواریت کیوں ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ مولویوں فرقواریت مت کرو. تو فرقواریت کون کرتا ہے؟ دیکھو فرقہ کیسے بنتا ہے، سنو. عید کے لیے اذان ہے؟ نہیں. عید کے لیے اقامت ہے؟ نہیں. اگر کوئی اذان عید کے لیے دے دے اور اقامت دے دے، اگرچہ 1200-1300 سال اقامت اور عید کے لیے اقامت اور اذان نہیں ہے، اور آج بھی نہیں ہے، لیکن کسی نے شروع کر دی تو نیا فرقہ بن گیا. نیا فرقہ ایسے بنتا ہے. جو چیز جو لوگ دین میں اضافہ کرتے ہیں، نیا اضافہ، تو اس نے گویا کہ دین میں نیا فرقہ بنا دیا. بدعت کی وجہ سے جب بدعت آتی ہے تو نیا فرقہ آتا ہے. بس آسان بات ہے. دن رات بدعتیں کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے حوض کوثر سے محروم ہوتے ہیں اور سمجھتے نہیں. شرک اور بدعت، اس کی وجہ سے نقصان آتا ہے دین میں. یاد رکھو، یہ خاص بات سنو. نیا فرقہ شرک سے بنتا ہے، لہذا شرک سے بچو. نئی جماعت اور مقطع فکر بدعت سے بنتی ہے. بس اس پر غور کرو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آگے پاک رب نے فرمایا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. آپ دور ہیں تو کسی سے پوچھ لو. اگر کسی سے یہ مطلب کوئی ہے ہی نہیں، جس طرف آپ کا گمان ہے اس طرف نماز پڑھ لو، آپ کی نماز ہو گئی. چاہے بعد میں پتہ چل جائے کہ آپ نے مطلب یہ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی تھی، بلکہ الٹے جانب نماز پڑھی تھی، نماز ہو گئی. یا پوچھ لو، تحری کرو، کوشش کرو. بہرحال یہ شرعی مسئلہ ہے کعبہ کے حوالے سے. فلا تخشوہم واخشونی، ہر مسلمان کو یہ خطاب ہے، صرف اللہ سے ڈرو. بس اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. آگے پاک رب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیان فرمائے ہیں، اور اس پر تفصیلی بیان ہو چکا ہے کہ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے. تلاوت کتاب، لہذا قرآن کی تجوید ٹھیک کر لو. اس پر میں نے 13 واٹس اپ کلپس بنائے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے منگوا لو. گھر بیٹھے تلاوت، تجوید، 10 سورتیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو نبی علیہ السلام کے آنے کا ایک مقصد تلاوت کتاب. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و حدیث کا درس. علماء بھی قرآن و حدیث کا درس دیں گے. ایک مصیبت یہ ہے قرآن و حدیث کا درس نہیں دیتے ہیں، ایک مصیبت. اور دوسری مصیبت یہ جو درس دیتے ہیں وہ اختلافی باتیں کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پیلا تھا یا نیلا تھا، ہمارا اسے کیا کام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا. یار اس کو چھوڑو، فجر کی نماز پڑھو، آخرت کی فکر کرو بھائی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو چوتھا مقصد وہ یزکیہم، دلوں کی صفائی. پانچواں مقصد اخلاق ٹھیک ہو جائے. چھٹا مقصد میں آیا ہوں اس لیے اس دنیا میں کہ ڈول ڈمکے کے آلات کو توڑ کے رکھ دوں. بعثت لاکسر المعازف ومحق المزامیر، گٹار، رباب، ستار کے تاروں کو توڑ کے رکھ دوں. ہم اللہ رسول کے نام کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں، شاباش. نعتوں کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں. اللہ سے ڈرو. فقہ حنفی سنی کی مضبوط کتاب فتاوی علمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 5 کتاب الکراہیہ، کہ جو
اللہ اور رسول کے ناموں کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ ڈول ڈمک کے بجائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے پاک رب نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، میں اضافہ کروں گا۔ جب بھی آپ پر کوئی مسئلہ ہے، پریشانی آئے، غم آئے، کچہری ہے، تھانہ ہے، قرض ہے، 2 رکعت نفل پڑھو۔ ہم سب سے پہلے کتنے تعلقات ہیں اور جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اللہ کے بندے 2 رکعت نفل پڑھو۔ جب بھی آپ پر کوئی مسئلہ ہے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا، کہاں جا رہے ہیں جی؟ میں لندن جا رہا ہوں۔ وہاں کوئی ہے؟ جی چچا وہاں ہے۔ اگر وہ آ چکے ہوں یہاں، پھر تو وہاں چچا زاد بھائی بھی نہیں، اگر وہ نہ ہو تو میرا فلانا کزن ہے نا، وہ بھی ادھر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ چھٹی پر آ چکا ہو، کسی اور شہر میں جا چکا ہو، یار وہ سلیم بھائی بھی ادھر ہے نا۔ جو بالکل ناکام ہو جائے نا، کہہ رہے اگر وہ بھی نہ ہو سلیم بھائی، کہہ رہے پھر اللہ مالک ہے، آخر میں اللہ مالک ہے۔ یہ ہم کرتے ہیں سب۔ شروع میں کہو اللہ ہی مدد فرمائے گا، ظاہری اسباب یہ ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ اللہ 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 کا نام لو، اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر کرو۔ صبر پر تقریر آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ عمل کی ضرورت ہے۔ صبر کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ لوگ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کیا حال ہے جی، خیریت ہے، بیٹھ جاؤ، چائے کافی ٹھنڈا۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق کا جز ہے۔ اخلاق ہے صبر، جس میں صبر ہے وہ با اخلاق ہے، جس میں صبر نہیں وہ بد اخلاق ہے۔ تو صبر اکثر لوگوں میں نہیں ہے، میرے سمیت، فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ شہداء زندہ ہیں، کس طرح زندہ ہیں؟ قبر میں حیات ہے، کس طرح حیات ہے؟ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، کس طرح زندہ ہیں؟ تو پاک رب نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا شعور تک نہیں ہے، اس میں بحث مت کرو۔ ہم بحث کرتے ہیں، فرقے بنتے ہیں۔ جب ہم غیر منطوق میں جاتے ہیں، منطوق کو چھوڑتے ہیں، فرقے بنتے ہیں، جماعتیں بنتی ہیں۔ پاک رب نے سٹاپ لگا لی، لا تشعرون، مثل دنیاوی ہے، دنیاوی ہے، برزخی ہے، یہ وہ ہے، شاباش، اور تکڑے ہو جاؤ تاکہ امت ٹوٹتی جائے اور کافر تکڑا ہوتا جائے اور خلافت دور ہوتی جائے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ مولوی کے سامنے 400 آدمی بیٹھے، چیخیں خوب مار دی۔ کن کے خلاف؟ اگلے مولوی کے پاس جو 500 افراد بیٹھے ہیں، حیات کی کیفیت پر بحث ہو رہی ہے۔ بس ماری کھائیں گے انشاءاللہ ہم۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے قوتکم، یہ قوت ہماری ختم ہو چکی ہے ان باتوں کی وجہ سے۔ تکلیفیں آپ پر آئیں گی، خوف، بھوک، مال کمائے گا، چوری، صبر کرو، صبر کرو، اور کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ خوش ہوتا ہے۔ صفا مروہ میں بت تھے، اب تو بت ختم ہو گئے۔ یہاں ہم سعی کر سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا سعی کرو، اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ حق بات کیا ہے؟ حضور کی صفات تورات اور انجیل میں تھیں، انہیں چھپا لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ وہ وقتی اور قومی کتابیں تھیں، قرآن وقتی اور قومی کتاب نہیں ہے۔ ھدی للعالمین، رب العالمین، ھدی للعالمین، رحمت للعالمین۔ توبہ کرو، رجوع الی اللہ کرو، اور اللہ کو معبود مانو۔ کیوں؟ آسمانوں کو، زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ اختلاف اللیل والنہار، اشجار، انہار، احجار، یہ سسٹم کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ تو اسی اللہ کی عبادت کرو۔ غیر اللہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ سے محبت کرو، اللہ سے مانگو۔ تمام انبیاء اور رسولوں نے اللہ سے مانگا ہے۔ ادھر جاتے ہیں، 1,00,000 انبیاء کی قبریں نہیں ہیں، تو کیا ہوگا؟ کام خراب ہوگا، ان کی قبریں تو نہیں ہیں۔ فوراً اللہ سے مانگو۔ قبرستان جانے کا مقصد یہ کہ آپ کو قبر اور آخرت یاد آ جائے، قبر یاد آ جائے، ہم نے وہاں کیا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔